پہلا سوال کے ڈی ایس اسکیم نمبر 1 سے خواجہ نور محمد سمد صاحب پوچھتے ہیں، آج کل دل کی منتقلی کے بارے میں بڑی دلچسپ خبریں سننے میں آ رہی ہیں، دل کے منتقلی پر روشنی ڈالیے اور یہ بھی بتائیے کہ انسان کے دل میں کسی جانور کا دل لگانے سے اعصاب پر کس قسم کا اثر پڑے گا؟ کیا عورت کا دل مرد کے سینے میں اور مرد کا دل عورت کے سینے میں لگانے سے کسی قسم کی ذہنی یا نفسیاتی تبدیلیاں عمل میں آ سکتی ہیں؟ سوال لمبا ہے اور میں ڈاکٹر شوکت سید صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کے ابتدائی حصے پر روشنی ڈالیے۔ ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کل سلسلہ چل رہا ہے دل منتقل کرنے کا، اور غالباً 5 لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہ کوشش کر چکے ہیں، اس میں سب میں بڑا معرکہ کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں سب سے زیادہ بڑی ظاہر ہونے میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ بذات خود کہ انسان کے اندر کسی اور انسان کا دل ڈال دینا، دوسرا کہ ایمونولوجیکل جو انسان کے اندر قوت باہر کی چیزوں کو ریجیکٹ کرنے کی ہوتی ہے، اس پر حاوی ہونے کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایڈوانس۔ تو جہاں تک دل میں دل کی تبدیلی کا تعلق ہے، یعنی جو فنی تبدیلی ہے، ترقی ہے، وہ کتنی نئی ہے؟ ٹرانسپلانٹ اور چیزوں کے بھی پہلے کیے جا چکے ہیں، مثلاً آنکھوں کا ٹرانسپلانٹ سب سے پہلے ہو رہا تھا، اس کے بعد کڈنی کے ٹرانسپلانٹ کئی ہو چکے ہیں، اور آج تک 500 سے 600 ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں، ان میں سے کئی مریض 5 سال سے زندہ ہیں۔ اور یہ جو دل کا کرنا تھا، ایک تو بڑی جرت کا کام ہے، اور دوسرا بالکل نئی چیز ہے جو کہ ابھی تک کسی نے ہمت کر کے پوری طرح ابھی تک نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر نصیر شیخ صاحب، آپ کی دلچسپی ہوگی اس سے فنی تبدیلیوں سے، یہ جو منتقلی ہے اس میں کیا مدارج ہے؟ لیکن جی، اس میں تو کافی عرصے سے، ویسے تو 20-25 سال کی کوشش تو یہ ہو رہی تھی کہ دل بھی منتقل کیا جائے، اور جانوروں پہ مثلاً کتے پہ ایک کتے کا دل دوسرے میں ڈال دیا گیا، اور 2-3 سال تک اس قسم کے کتے زندہ ہیں، اور کوشش جاری تھی۔ اور ویسے تو یہ بہت بڑا فنی معرکہ ہے، اور اس میں کیونکہ بڑی بڑی شریانیں جو ہیں دل کی، 2-3 چیزیں اس کی وجہ سے طے ہو گئیں۔ ایک تو کہ دل کو ایک بدن میں سے نکال کے دوسرے میں سے لانے کے وقت جو بھی دل جو ہے اس کو زندہ رکھا جائے، کم از کم اس کا جو پٹھا ہے جس چیز کا بنا ہوا ہے وہ نہ مرنے پائے جب تک کہ دوسرے بدن میں لگ جائے اور وہاں دورہ جاری رہے۔ اس میں کئی مراحل طے ہونے تھے، وہ ہو گئے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جیسے کہ مشین کے ذریعے سے یا ویسے دل کو ٹھنڈا کر کے اتنا ٹھنڈا کیا جائے کہ وہ چل سکے، اس میں جتنی بھی نیوٹریشن یا غذا موجود ہے وہ اسی کو استعمال کرتا رہے جب تک کہ دوسری غذا ملے نئے بدن میں سے۔ تو یہ بڑی چیز تھی، میکینیکل بھی ہے، ٹیکنیکل بھی ہے، بائیو کیمیکل بھی اس میں چیزیں ہیں، اور وہ سب طے ہو گئیں اور دل دوسری جگہ لگ گیا۔ اور بھی ٹیکنیکل پوائنٹس جیسے کہ ہوا نہ جائے اندر نئے میں اور دل بھرا رہے، پھر دل کی جو بڑی بڑی شریانیں ہیں نئی جگہ پہ وہ جڑ جائیں، ان میں سے لیکیج نہ ہو، خون باہر نہ نکلے، کیونکہ وہ بھی 8-10 جگہیں ہیں جہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں جوڑنا، اینسٹموسس کرنا نئی شریان کے ساتھ۔ پھر دل یہ رکا ہوا ہوگا، یہ پھر چل پڑے دوبارہ، اور اس میں اندر خون جم نہ جائے، کلاٹنگ کوایگولیشن نہ ہو جائے، وہ جاری رہے۔ تو یہ سب جو مراحل ہیں یہ طے ہو گئے ہیں، اور بڑی بات ہے یہ۔ اچھا، اب یہ جو امیونولوجیکل پرابلم ہے، اس میں ایک چیز
جو پہلے خیال تھا. پتہ کلام ہوگا. جی. میں ڈاکٹر شوکت سید صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ ٹھنڈا کرنے کا سلسلہ کب سے دریافت ہوا ہے اور اس کی کیا بنیاد ہے؟ ٹھنڈا کرنے کا سلسلہ پہلے دماغی تصادم میں استعمال ہوا تھا، جس میں دماغ کے اوپر چوٹ آتی تھی اور مریض کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کے دماغ کے اثر کو کم کرنے کے لیے مریض کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کو دیکھا گیا کہ جب جسم کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو جسم کی تمام ایکٹیویٹیز، جس طرح کے جانور ہائبرنیٹ کرتے ہیں ان کے اندر بالکل آہستہ پڑ جاتی ہیں اور مدھم ہو جاتی ہیں، اسی طرح جسم کے اور حصوں میں بھی مدھم ہو جاتی ہیں. تو اس کو پھر جب دل کو کھول کے اس کے اوپر کام کرنا شروع ہوا تو شروع میں دل کو ٹھنڈا کر کے اور اس کے اوپر، جبکہ ہارٹ لنگ مشین ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو دل کو ٹھنڈا کر کے اس کے اوپر یہ آپریشن کیا جاتا تھا. آہستہ آہستہ جب ہارٹ لنگ مشین ایجاد ہو گئی تو اس میں بھی دل کو ٹھنڈا کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے، تاکہ خون، باوجود اس کے مشین کے ذریعے خون کا دورہ ہو رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ جو کہ قدرتی بات ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اس واسطے کم سے کم نقصان پہنچنے کے لیے دل کو اس وقت بھی ٹھنڈا رکھا جاتا ہے. ڈاکٹر رضی صاحب، آنکھ بھی تو غالباً ٹھنڈی کی جاتی ہے یا؟ جی ہاں، کارنیا کو 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر اگر رکھا جائے تو معمولی فریج کے اندر 10 روز تک رکھا جا سکتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ رکھنا ہو تو نائٹروجن، لیکوڈ نائٹروجن کے اندر اگر کارنیا کو رکھا جائے تو وہ 3-4 مہینے تک رکھا جا سکتا ہے. ڈاکٹر نذیر شیخ صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ امیونولوجیکل ایڈوانس یا وہ اس کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ یہ جو پروٹین میٹر ہے وہ جیسے ایک آدمی کا یا ایک جسم میں سے دوسرے میں جانا، تو یہ جو دوسرا جسم ہے جسے ریسیپینٹ ہم کہتے ہیں، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو خارج کر دے. اب تک جتنا بھی ہوا ہے کام، جیسے چمڑی پہ، کھال پہ یا گردے پہ اس قسم کے، تو وہ ایک کمپاؤنڈ قسم کے ٹیشوز ہیں، مرکب ہیں وہ ٹیشوز. لیکن دل جو ہے وہ ایک چیز کا بنا ہوا ہے، ایک پٹھے کا، ایک ہی قسم کا، ایک ہی پٹھا ہے. اس لیے آپ کے خیال میں یہ مقابلتاً یہ اچھا رہے گا، آسان اور سہل رہے گا. اور چونکہ اس کی سائز بھی بڑی ہے دل کی، یعنی مقدار اس کی بڑی ہے، اس لیے وہ شاید ریسیپینٹ جو بدن ہے اس کو نکالتے ہوئے بھی وقت لگے. یہ ممکن ہے اگر اس کی میکانزم ایسی ہو کہ وہ فیل کر جائے تو دل یہ رہ جائے گا. یہ کس قسم کی دوائیں اور کیا علاج استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو خارج نہ کر سکیں؟ اس میں ایک تو یہ جو ہے ایکس رے، ڈیپ ایکس رے تھراپی دیتے ہیں، تاکہ ریٹیکولو اینڈوتھیلیل سسٹم ایک سیلس ہیں بدن میں جو کہ دفاع کے کام آتے ہیں. جو بھی کوئی چیز آئے، انفیکشن ہو، وائرسز ہوں، کوئی بھی چیز آئے تو وہ اس کے لیے دفاع کے لیے، جیسے کہ سولجر تیار کر لیتے ہیں اور وہ لڑ کے ان کو نکال دیتے ہیں. تو یہ اس دفاع کے سیلس کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. جسم کا جو دفاعی نظام ہے اس کو درم برم کرنے کے لیے ریز کیے جاتے ہیں. کچھ دوائیں ایسی ہیں جو ان سیلس کو ختم کر دیتی ہیں. یہ دوائیں اسی کے لیے ایجاد ہوئی ہیں یا ان کا اور بھی کوئی مقصد ہے؟ یہ ایجاد ویسے اور چیزوں کے لیے ہوئی، جیسے کینسر سیلس ہیں، کینسر کے، کارسینوما کے سیلس ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ دوائیں ایجاد ہوئی تھیں. لیکن یہ ہر جاندار چھوٹے جز کے لیے سیل کو ختم کرنے میں کام آتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جیسے کارٹیسون ہے، اب یہ کارٹیکوسٹیرائڈز تو عام معلوم ہے، یہ بھی جو ہے انفلیمیٹری رسپانس کو یا اس قسم کے سیلس کو، ان کی ایکٹیویٹی کو کم کرنے میں کام آتے ہیں. ڈاکٹر شریف صاحب، آپ سے 2 سوال. ایک تو یہ فرمائیے کہ یہ کس قسم کے مریض ہیں جن کے دل تبدیل کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ مریض عموماً ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر دوائیوں کا کوئی اثر نہیں رہتا اور ان کی زندگی اتنی ناگوار ہو جاتی ہے کہ زندہ رہنا ان کے لیے
ایک مصیبت نظر آتی ہے. صرف ایسے ہی لوگوں میں جن میں کہ کوئی دوائی اثر نہ کرے اس دل کے تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. کس مرض میں مبتلا، یعنی دل کے امراض سے؟ دل کے امراض پیدائشی بھی ہو سکتے ہیں اور رومیٹک بھی ہو سکتے ہیں، اور بڑی عمر میں بڑھ کر کارنری ہارٹ ڈیزیز یا ہائپرٹینسو ہارٹ ڈیزیز. جو کچھ اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ جو 5 تبدیلیاں ہوں گی یہ زیادہ تر کارنری ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ تھے جن کا دل پھیل چکا تھا اور ان کے دل میں بذات خود کوئی طاقت باقی نہیں رہی تھی، اور وہ دوائیوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور وہ بالکل بستر کے اوپر لگ کے پڑے ہوئے تھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹے اور بڑے دل کا کوئی فرق ہے؟ مرد اور عورت کے دل کا کوئی فرق ہے؟ چھوٹے اور بڑے دل کا کچھ فرق ہے کہ وہ جتنا بڑا دل اس کا نکالا جائے تو اس سے اگر نیا دل بہت چھوٹا ہو تو خلا پیدا ہونے کا ڈر ہے، جس کو رفع کرنے کے اور طریقے ہیں، مگر عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ دل خاصی والیوم کا ہو تاکہ بہت زیادہ خلا نہ رہے. خلا سے مطلب یعنی دل کی جو جگہ سینے میں ہے وہ خالی ہوئی ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں پر ہو سکتی، جیسے پلاسٹک کے؟ پلاسٹک سے نہیں، مگر خود خون سے، اور وہ خون وہاں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ پھر بعد میں آرگنائز ہو کے اس سے جلیسی بن کے وہ ہو سکتا ہے، مگر یہ اتنی زیادہ اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. مجھ سے اکثر یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو دل کے اعصاب ہیں جن کی وجہ سے کہ دل کی رفتار میں ہم آہنگی اور باقاعدگی رہتی ہے، وہ بھی نصب کیے جاتے ہیں یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ ڈاکٹر بارنا نے جو آپریشن کیا تھا اس میں جو پہلا دل تھا، جو مریض جس کا دل نکالا گیا، اس کے خود وہ اعصاب اسی کے اندر رکھے اور انہی کو نئے دل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. نہیں، جس شخص میں وہ دل ڈالا گیا اس کے اعصاب سے ان دل کے اعصاب کا تعلق پیدا کر دیا گیا تاکہ اسی کے جو نرو روٹس جی ہیں اسی کے ذریعے سے وہ جو کہ دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھتا ہے اسی سے وہ چلتا ہے. انہوں نے پیس میکر بھی تو غالباً شروع میں جب کہ دل بالکل بند تھا اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، جاری کرنے کے لیے پیس میکر استعمال کیا، مگر ان کو امید یہ تھی کہ آخر میں وہ جو مریض کا دل کا وہ حصہ جو انہوں نے اس کے اندر رکھا تھا وہ اس کی دل کی حرکت پہ قابو کر لیا. آپ کی بھی متفقہ رائے یہی ہے شیخ صاحب کی؟ جی ہاں، ہے یہی. صرف ایک اور بات یہ ہے کہ اسی لیے یہ جو نئے دل جس میں لگایا جاتا ہے وہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ ایکسائٹمنٹ یا زیادہ جتنی چیزیں ہیں اس قسم کی جس میں نروس کنٹرول انوالو ہو وہ پہلے شروع میں نہ ہو، یعنی اس کو ایکسپوز نہ کیا جائے پیشنٹ کو ایسی چیزوں کو، کیونکہ یہ ابھی تک پورا پتہ نہیں ہے. اب ویگس نرو تو ہے یہاں پہ جب آتی ہے تو وہ تو ایک پلیکسس قسم کی ہو جاتی ہے، تو اس کا کنیکشن جو ہے وہ آیا کہاں تک کامیاب رہے گا یہ تو دیکھا جائے گا. دل کے معاملے میں تو کتنا ضروری ہے یہ سلسلہ قائم رکھنا اعصاب کا سلسلہ قائم رکھنا کافی حد تک ضروری ہے. اگر اعصاب کا کنیکشن دماغ کے ساتھ رہے تو وہ پھر دل بھی اسی طرح کام کرتا ہے جیسے کہ باقی جسم کی حالت ہو، مگر مثلاً اگر مریض ورزش کر رہا ہے یا خوشی میں ہے یا غم ہے تو اس کا دل زیادہ تیز حرکت کرتا ہے. اگر اس کے اپنے اعصاب اس کے ساتھ جاری ہو جائیں اور کنیکٹڈ ہوں تو وہ اس کی رسپانس بالکل ٹھیک رہے گی. اور اگر وہ پیس میکر پر رہے تو پھر اس کی رسپانس جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے اتنی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو ایک فکس سپیڈ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ پیس میکر میں تبدیلی ہو سکے. آخر جب موٹر آپ چلاتے ہیں تو اس کے ایکسلریٹر سے یہ بلکہ نئی ایجادوں میں اب
ایکسپیریمنٹل طور پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ تیز اور کم ہو سکے. ممکن ہے کہ آئندہ ایسی یہ جی میرا مقصد تھا کہ ویسے تو دل میں ریدمسٹی ہے اور وہ چلتا رہے گا ایک اسپیڈ سے، اور اگر یہ نرو کو یا اعصاب کو جوڑ بھی دیا جائے تو اس کے ریجنریٹ ہونے میں بھی اتنا وقت لگے گا کہ ابھی فوراً پتہ نہیں چلے گا ہمیں کہ آیا یہ جن اگر یہ زندہ بھی رہ جائیں، یہ لوگ جن کو نیا دل ملا ہے، ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے یا ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اس سوال کا ایک چھوٹا سا جز بھی ہے کہ مرد یا عورت کے دل بدلنے میں ذہنی اور نفسیاتی تبدیلیاں آ سکتی ہیں یا نہیں، اس کے متعلق. دل کا کام ایک مشین کا کام ہے، ایک پمپ کا کام ہے، اس میں بذات خود کوئی نفسیاتی یا دوسری جز نہیں. تو یہ اس میں کوئی اثر. آپ کے نزدیک دل ایک مشین ہے اور شاعروں کے جی بالکل صحیح ہے. شاعرانہ رعایت نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر ہو. اچھا، تو ایک آخری سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اور آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ چند سال کے بعد چند اور مرحلے اگر طے ہو جائیں تو جانوروں کے اعضاء عام طور پر اور دل خصوصاً استعمال ہونے لگیں گے؟ اس کا کافی حد تک امکان ہے کہ کسی نہ کسی جانور کا دل انسان کے اندر ڈالا جا سکے گا. شکریہ. اگلا سوال آنکھ کے متعلق ہے. عزیز آباد نمبر 2 سے ظفر اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کل جراحی کے ذریعے جو آنکھیں تبدیل کی جا رہی ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کیا یہ تبدیلی اتنی دیر پر ہو سکتی ہے کہ تمام عمر ساتھ دے؟ ڈاکٹر عزیز صاحب، آپ کو اس کا تجربہ بھی ہے اور آپ اس کے ماہر بھی ہیں. سوال کا پہلا جز ہے کہ یہ آنکھیں تبدیل کی جا رہی ہیں، یہ آنکھ تبدیل کرتے ہیں آپ یا آنکھ کا کوئی حصہ تبدیل؟ جی نہیں، ساری آنکھ تبدیل نہیں ہوتی، صرف آنکھ کے سامنے کا حصہ جس کو کارنیا کہتے ہیں وہ صرف تبدیل کیا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کی آنکھ لینی ہوتی ہے اور وہ موت کے 1 گھنٹے کے اندر وہ آنکھ بدن سے جدا کر دینی چاہیے اور اس کو اسٹرائل لیکوڈس میں رکھا جاتا ہے. ٹھنڈی؟ جی ہاں، 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر معمولی فریج کے اندر آپ اسے رکھ سکتے ہیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ جتنا جلدی سے جلدی اگر اس کا آپریشن کیا جا سکے اتنی ہی اس کی کامیابی کے چانسز اچھے رہتے ہیں، اور جتنی زیادہ دیر ہوتی جاتی ہے اتنے زیادہ چانسز اس کے کم ہو جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 10 دن کے اندر اور جلدی سے جلدی تو پھر 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر یہ آپریشن کر دینا چاہیے. اس آپریشن میں کرتے کیا ہیں آپ؟ ایک اس کا ٹریفائن ہوتا ہے برما کی طرح سے، اس سے کارنیا کو کاٹا جاتا ہے. جس سائز کا آپ چاہیں تو 10 ملی میٹر سے کم ہی ہوتا ہے، لیکن عام طور سے 6 سے 9 ملی میٹر تک کا کارنیا کاٹ لیا جاتا ہے ٹریفائن سے. 9 ملی میٹر کوئی 1 انچ کا چوتھائی حصہ سمجھیے. اور جس دوسرے انسان میں یہ تبدیل کرنا ہوتا ہے اس کو یہ تبدیل کیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے کارنیا میں اوپیسٹیز یا سفید دھبا پڑ گیا ہوتا ہے. تو اسی ٹریفائن سے جس سے کہ آپ نے وہ کارنیا پہلی آنکھ سے کاٹا ہے، اسی سے دوسری آنکھ میں سے اسی سائز کا کارنیا ریموو کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر بہت ہی باریک نیڈلز اور تاگے کے ذریعے اس کو اسٹچ کر دیا جاتا ہے. یہ سوئی اور تاگے کتنے مہین ہوتے ہیں؟ سوئی کی لمبائی تو 5 یا 6 ملی میٹر ہوتی ہے اور باریکی اس کی ہوگی میرے خیال سے 6واں حصہ 1 ملی میٹر کا، لیکن تاگے جو ہیں وہ 1 ملی میٹر کا 10واں حصہ اور اس سے بھی باریک. اب تو زیادہ تر نائلون کے تاگے استعمال کیے جاتے ہیں. جی صاحب، آپ یہ دیکھتے کس طرح؟ زیادہ تر تو میگنیفائنگ گلاسز لگانے پڑتے ہیں، آپریٹنگ گلاسز لگانے پڑتے ہیں. اور آپ کو اپنی آنکھ سے تو نہیں نظر آ سکتا؟ میں تو اپنی آنکھ سے کر لیتا ہوں کہ میں تھوڑا شارٹ سائٹڈ ہوں، میں خود مایوپ ہوں. یہ کتنی، اور ایک دفعہ اگر لگا دیا جائے جی تو یہ کتنے دن تک؟ اگر اس کا امیون ریئیکشن نہیں ہوا اور کارنیا کلاؤڈی نہیں ہوا
یعنی اور آپ کو بھی وہی مرحلے جی درپیش ہاں، ہیں بالکل وہی ہے جو دل میں ریجیکشن کا فنامنا ہے وہ اس میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں بہت درجے تک کم ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور اب نئی دوائیوں کے ذریعے جیسے کارٹیسون ہے اس کی وجہ سے بہت کم ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی 100 میں 10 کیسز میں ضرور ہوتا ہے ایمن ریئیکشن، اور اگر 3 یا 4 ہفتے کے اندر اگر گرافٹ کلاؤڈی نہیں ہوا تو اس کے چانسز یہ رہتے ہیں کہ پھر وہ زندگی بھر ٹھیک ہی رہتا ہے. یعنی عمر بھر قائم رہتا جی ہے. بعض بعض گرافٹ 2 سال کے بعد بھی اوپیک ہو جاتے ہیں. آپ کے علم میں زیادہ سے زیادہ کتنی دیر کے قائم ہے؟ ہمارے اسپینسر آئی ہاسپٹل کے کیسز تو بعض 10 سال کے ابھی تک ٹھیک ہیں. دنیا کا ریکارڈ 20 سال کے قریب یہ شروع ہوا ہے کارنیل گرافٹ، اور بہت سے کیسز ایسے موجود ہیں جو 20 سال سے کارنیا ٹھیک ہے. اگلا سوال فیڈرل ایریا سے ضیاءالرحمت صاحب کا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ الرجی کسی خاص بیماری کا نام ہے، یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے؟ براہ کرم تفصیلی روشنی ڈالی. ڈاکٹر شوکت سید صاحب، میرا خیال ہے اس پہ تو آپ خود ہی ذرا کچھ روشنی ڈالیں سب سے بہتر ہوگا. نہیں، الرجی تو عام ڈاکٹروں کے دائرے میں آتی ہے، اس لیے آپ فرمائیے. الرجی ایک سینسٹیوٹی ریئیکشن کا ترجمہ اردو میں اگر آپ مجھے عنایت فرمائیں. میرے پاس نہیں ہے الرجی، میں تو خود الرجی کا لفظ استعمال کرتا ہوں. تو بعض لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اگر کوئی خاص چیز استعمال میں لائیں یا جسم پہ اوپر لگائیں یا کھائیں تو ان کو ایک خاص قسم کی ریئیکشن ہوتی ہے. مثلا کئی لوگ انڈے کھائیں تو ان کے جسم پہ دتوڑے نکل آتے ہیں. کسی کو اگر خاص قسم کی لپسٹک عورتیں لگائیں تو ان کے منہ پہ چھالے نکل آتے ہیں. کہ کوئی پاؤڈر منہ پہ لگائیں تو ان کے اوپر منہ کے اوپر بھی داغ اور دھبے پڑ جاتے ہیں. یا بعض لوگ سر میں یہ رنگ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کھال کے اوپر وہ کھال کے اوپر سوزش ہو جاتی. یہ نفسیاتی کیفیت نہیں ہے بلکہ ایک جسم کی غیر معمولی حساسیت کا ایک اظہار ہے. اگر مجھے اجازت ہو تو اس کی نفسیاتی کیفیت کا بھی ایک ثبوت جو عام طور پر کتابوں میں درج ہے وہ یہ کہ ایک لڑکے کو گلاب کے پھول سے الرجی تھی، اور جب کبھی گلاب کا موسم آتا تھا اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور سینہ اس کا بھر جاتا تھا اور دمے کی تکلیف ہو جاتی تھی. کچھ دنوں کے بعد اس کو ایک ایسے گھر میں رکھا گیا جہاں گلاب کے پھول اصلی نہیں بلکہ نقلی اور کاغذ کے تھے، اور ان سے بھی اس کو وہی تکلیف ہونے لگی. کچھ عرصے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ اگر گلاب کے پھول کی تصویر اس کو دکھائی جائے تو وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ الرجی ایک نفسیاتی مرض بذات خود نہیں ہے، لیکن انسان کی حساسیت اس کے جسم اور اس کے نفسیات سے بے حد متعلق ہے. یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. اور آپ کا یہ تجربہ ہوگا کہ جو لوگ ویسے الرجی میں مبتلا ہیں اگر وہ خوش و خرم اور قناعت کی حالت میں ہوں تو ان کو وہ تکلیفیں اس قدر درپیش نہیں ہوتی، لیکن اگر یہی لوگ پریشان ہوں اور ہیجانی کیفیت ہو تو وہ تمام الرجی کی بیماریاں جن سے وہ لاحق ہو سکتے ہیں وہ عود کراتی. ڈاکٹر نصیر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ جیسے ابھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ کوئی بھی چیز استعمال کی جائے جو کہ بدن جو ہے ایک شخص اس سے زیادہ حساس ہے تو ہسٹامین قسم کی کیمیکل پیدا ہوتی ہے بدن میں، اور وہ ہر جگہ جا کے اور اپنا اثر دکھاتی ہے، اور اس لیے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا تو کیمیکل بایو کیمیکل بیک گراؤنڈ ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ نفسیاتی بھی
ہو جاتا ہے کسی قسم کا جیسے کنڈیشن ریفلیکس یا کچھ ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی ہو گیا شخص کو کہ میں جب بھی مچھلی کھاؤں گا یا یہ کروں گا تو اس کو ڈر ایک بیٹھ گیا نا، تو پھر وہ اسی کو رسپونڈ کرتا. اس کی کیمیائی حیثیت ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، کیونکہ دواؤں سے جب اس کا علاج ہوتا ہے جی تو غالباً وہ اسی کیمیائی چیز کو الٹتے ہوں گے. ڈاکٹر عزیز صاحب، آنکھ کی بھی تو الرجیز بہت زبردست ہو سکتی ہیں. جی ہاں، وہی جو عام طور سے الرجیز دوسری چیزوں کی ہوتی ہیں وہی زیادہ تر آنکھ کی بھی ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو جیسے اسپرنگ کٹار ہوتی ہے، اس زمانے میں نئے پھول نکلتے ہیں، آنکھ میں الرجی کی علامات بہت ہوتی ہیں. اسپرنگ کٹار یورپ میں بہت مشہور ہے، یہاں بھی ہوتی ہے؟ یہاں بھی بہت کافی ہوتی ہے. کون سا موسم؟ جب بھی نئے پھول نکلنا شروع ہوتے ہیں، شروع گرمی میں یا سردی کے آخر میں. اچھا، شکریہ. ایک آخری سوال مختصر سا ہے ناظم آباد سے قدیر بیگ صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کہ آج کل کم عمری میں بال سفید ہونے لگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بال سفید ہونے آج کل ہی تو نہیں، یہ تو جب سے دنیا پیدا ہوئی تب سے بال سفید ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے کم عمری میں ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے بڑھاپے میں بھی نہیں ہوتے. اس کی صحیح وجہ کسی کو معلوم نہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اوپر زیادہ کام بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ اتنی غیر اہم سی چیز ہے کہ اس کے اوپر زیادہ لوگوں نے توجہ نہیں دی. البتہ بچپن میں بیماریاں یا مختلف قسم کی کمیاں، غذائی کمیوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے بال سفید ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. یہ صحیح ہے کہ دھوپ میں جانے سے بال سفید ہو جاتے ہیں؟ دھوپ میں جانے سے بالوں کا رنگ ضرور بدل جاتا ہے، وہ سفید ہوتے ہیں یا نہیں یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اگر کسی کو صدمہ پہنچے تو اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں؟ یہ دیکھا گیا ہے کہ صدمہ پہنچے تو 1 دن 2 دن کے اندر بال سفید دیکھے گئے. انگزائٹی کے ساتھ یا ہارڈ ورک کے ساتھ یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں، کچھ مینٹل جو فیکلٹیز ہیں اس کے ساتھ ضرور کچھ تعلق لگتا ہے، کیونکہ اس قسم کے لوگ جو کہ زیادہ اسٹرینڈ رہتے ہیں یا پریشان رہتے ہیں یا کام ان کا شاید بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں کوئی اس میں نسلی خصوصیات بھی ہیں، کیونکہ بعض خاندان میں لوگوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے بال بھی سفید ہوتے ہیں، اور ہر نسل میں میرے خیال میں چند سال قبل بالوں کی سفیدی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا صحیح علاج تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر وسمے کا استعمال کئی لوگ کرتے ہیں، اور اگر کوئی وٹامن وغیرہ کی کمی ہو تو وہ استعمال کرنی چاہیے. یہ کوئی ثابت ہے کہ وٹامن ثابت نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر پہلے اتنا زیادہ کام نہیں ہو چکا، اور یہ ثابت نہیں ہے کہ وٹامن کی کمی سے بال سفید ہو جاتے ہیں. مگر چوہوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وٹامن اے کا وٹامن B6 پیریڈاکسن کی کمی کی وجہ سے کالے چوہے سفید ہو جاتے ہیں. تو اسی بنا پہ غالباً یہ بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وٹامنس کا کچھ استعمال کیا جائے.